بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونیا ہمارے تایا ابو کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ ایک بہت زیادہ خوبصورت اور سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ اس کا باپ تایا ابو کی دکان پر ملازم تھا۔ تایا ابو اس فیملی کا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک روز اچانک سونیا کے باپ کو سینے میں درد ہوا اور وہ دکان پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حادثے کا سب کو بہت دکھ تھا۔ سونیا کی عمر اس وقت 14 سال تھی جب وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئی۔ اب اس کا ایک بیوہ ماں کے سوا کوئی نہ رہا۔ گھر بھی کرائے کا تھا، لہٰذا تایا ابو نے ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر کے سامنے والے مکان میں شفٹ کر دیا۔ یہ مکان بھی تایا ابو کا ہی تھا لیکن ادھورا بنا ہوا تھا، تبھی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ نزدیکی رہائش مل جانے کے بعد سونیا کی ماں بیٹی کے ساتھ ہمارے گھروں میں کام کرنے آنے لگی۔ سونیا کی ماں کو ہم خالہ جمیلہ کہتے تھے۔ وہ بہت شریف اور خاموش طبع عورت تھیں، فرمانبردار ایسی جو کام بتاتا کبھی انکار نہ کرتیں، اسی لیے ہم سب کی پسندیدہ ہوتی گئیں۔ سونیا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جب وہ 7ویں جماعت میں تھی، اس کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سونیا کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی، کاش کوئی مجھے پھر سے اسکول میں داخل کرا دے تو عمر بھر احسان نہ بھولوں گی۔ ایک دن میں نے تائی امی سے اس بات کا تذکرہ کرا۔ انہوں نے تایا ابو سے کہہ کر سونیا کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ میرے تایا ابو کی بیٹی ارم کے ساتھ اسکول جاتی اور چھٹی کے بعد کام کرنے آ جاتی۔ تائی امی اس کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتی تھیں۔ وہ تعلیم کا تمام خرچہ برداشت کرتیں۔ اس کے علاوہ اس کی ماں کی بھی مالی مدد کر دیا کرتی تھیں، بلکہ کبھی ہم لوگوں نے انہیں یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ غریب اور بے سہارا ہیں، بلکہ تایا ابو اور تائی امی نے تو ان کو اپنے گھر کے فرد جیسا رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے جمیلہ ہمارے خاندان کی احسان مند تھی۔ میرے تایا ابو خالہ جمیلہ کو بہن کا درجہ دیتے تھے، جو وہ اپنی بہن کے لیے لاتے، عید بقرعید پر وہی خالہ جمیلہ کے لیے بھی لاتے تھے۔ ان کی ویسی ہی عزت کرتے جیسے بہنوں کی جاتی ہے۔ سونیا کو بھی انہوں نے بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ میری تائی امی کے گھر کا کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی، جبکہ ان کی اپنی بیٹیاں تو گھریلو کام کاج کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں۔ شروع میں میرے تایا زاد رمیز نے سونیا کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا تھا، لیکن جب سونیا نے میٹرک کے بعد خوب رنگ روپ نکال لیا تو رمیز کی نظریں اس پر پڑنے لگیں، لیکن ہماری تائی امی نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اب رمیز چاہتا تھا کہ سونیا کو بھی کالج میں داخل کرایا جائے جیسے اس کی بہنیں کالج جاتی تھیں، لیکن تائی امی نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ وہ کہتی تھیں، یتیم لڑکی ہے، ہم نے میٹرک پڑھا دیا ہے، بس اتنا بہت ہے۔ اگر یہ کالج جائے گی تو کام کاج میں میرا ہاتھ کون بٹائے گا؟ ہاں، اگر رمیز اس کو پڑھا دیا کرے تو یہ پرائیویٹ طالبہ کے طور پر FA کا امتحان دے سکتی ہے۔ رمیز تو یہ دل سے چاہتا تھا۔ اپنی امی کی اجازت ملتے ہی وہ دن میں 1 گھنٹہ سونیا کو پڑھانے لگا۔ سونیا کی بھی خواب وہ والی عمر تھی۔ قربت ملنے پر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر کسی پر ظاہر نہ کیا، اور گھر میں کسی کو بھی شک نہ گزرا کہ یہ دونوں نوجوان دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے ہیں۔ ایک روز رمیز کی بہن نے چھپ کر ان کی باتیں سن لیں تو اپنی امی کو بتا دیا۔ تائی امی نے سونیا سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اپنے بیٹے کی خوب سرزنش کی کہ تم سونیا کو نہیں پڑھاؤ گے، پڑھائی کے بہانے تم ایک یتیم لڑکی کو سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہو اور ایک بیوہ عورت کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو۔ کسی کو اپنے گھر پناہ دے کر پھر اس کے ساتھ محبت کا کھیل رچانا شریفوں کو زیب نہیں دیتا۔ خبردار، اگر تم نے آئندہ اس لڑکی کے بارے میں غلط سوچا تو یہ لوگ تو گھر بدر ہوں گے ہی، تمہیں تمہارے بابا کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس دھمکی سے رمیز ڈر گیا اور اس نے سونیا کو پڑھانا تو کجا، اس سے بات چیت بھی بند کر دی۔ یہ سب صرف اپنی امی کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ دل سے وہ اب بھی اسی کو چاہتا تھا۔ وہ سونیا سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا ارادہ صرف ٹائم پاس کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ شادی کرنے کا تھا۔ رمیز نے سوچا، پہلے تعلیم مکمل کر لوں، پھر والدین سے اپنی خواہش کا اظہار کروں گا کہ میں سونیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ سونیا نے بھی بہت احتیاط اور تحمل سے کام لیا اور اس سے دور دور رہنے لگی اور خاموشی سے اس وقت کا انتظار کرنے لگی کہ جب تک رمیز کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ البتہ یہ دونوں اس وقت گھر والوں سے چھپ کر بات کر لیتے تھے جب تائی امی گھر پر نہ ہوتی۔ ان کا یہ راز صرف میں جانتی تھی کہ سونیا مجھے اپنا دوست اور غم گسار سمجھتی تھی اور وہ مجھ پر اعتبار بھی کرتی تھی۔
میری بات رمیز کے بڑے بھائی رامش سے بچپن سے طے تھی، اور جب رامش اس قابل ہو گیا کہ وہ تایا ابو کا بزنس میں ہاتھ بٹا سکے تو میں تایا ابو کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ اب تائی امی اکیلی نہ رہیں۔ شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریاں انہوں نے میرے سپرد کر دیں اور میں نے گھر سنبھال لیا۔ تب انہوں نے سونیا کی چھٹی کر دی، یہ کہہ کر کہ بچی اب جوان ہو گئی ہے، اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ مجھے بھی کیا کہا کہ بیٹی اب یہ گھر تمہارا ہے، اگر چاہو تو کوئی دوسرے ملازمہ رکھ لو، لیکن سونیا کو واپس اس کی ماں کے پاس بھیج دو، کیونکہ جمیلہ اب بیمار رہتی ہے اور دیکھ بھال کے لیے اسے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن مالی امداد اب بھی وہ اس کی ماں کو دیتی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں۔ ان کے دل میں خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ سونیا اب اپنی امی کے پاس رہتی اور ہمارے گھر بہت کم آتی۔ اس کا کم آنا بھی تائی امی کو برا لگتا تھا۔ رمیز کو پتہ تھا کہ سونیا سے میری دوستی ہے، اسی لیے اسے جو سونیا سے کہنا ہوتا مجھے کہہ دیتا۔ میں مناسب سمجھتی تو سونیا کو بتاتی، ورنہ گول کر جاتی، کیونکہ میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تاہم میں اپنے دیور کو بھی ناخوش اور ناراض نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مجھ کو عزیز تھا۔ مجھے اس کی خوشیاں بھی عزیز تھیں۔ جب رمیز کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ جب اس بات کی بھنک میرے دیور کے کانوں میں پڑی تو اس نے کہا کہ میں سونیا سے شادی کروں گا، بہتر ہے آپ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ جب تائی امی نے انکار کیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دے دی۔ تائی ابو بھی بیٹے کی اس فرمائش پر بہت پریشان تھے۔ لاکھ وہ ان باپ بیٹی کی عزت کرتے تھے، لیکن سونیا کو بہو بنانا اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ بیٹا کسی طرح نہیں مان رہا تو انہوں نے بھی تدبر سے کام لیا۔ جمیلہ سے سونیا کا رشتہ مانگنے کے بجائے ان کے پاس جا کر کچھ ایسی بات سمجھا آئے کہ وہ بیچاری سر جھکا کر رہ گئیں۔ ان دنوں رمیز ایک جوشیلا نوجوان تھا۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ دل مصلحتوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ ایک دن انہوں نے رمیز کو پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹے میری بات غور سے سنو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، لیکن تم میری ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر بن کر نہیں دکھاؤ گے سونیا کی ماں تمہیں اپنے بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی۔ اس کی بس یہی شرط ہے، اور تم نے FSC کے بعد آگے پڑھنے کے بجائے شادی کی رٹ لگا دی ہے۔ اب اگر سونیا سے شادی کرنی ہے تو پڑھنا ہوگا اور اچھے نمبر لانے ہوں گے، تبھی انجینئرنگ میں داخلہ مل سکے گا۔ رمیز نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں ضرور خالہ جمیلہ کی اس شرط کو پورا کر کے دکھاؤں گا۔ پھر اس نے سخت محنت کی اور اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اسے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ جس دن وہ لاہور جا رہا تھا سونیا ہی نہیں میں بھی رو رہی تھی، کیونکہ ہم دونوں کو یقین تھا کہ شاید ہی رمیز کو وہ خوشی مل سکے جس کی خاطر دن رات محنت کر کے وہ منزل کی طرف گامزن ہو رہا تھا۔ وہ جب چھٹیوں میں گھر آتا تو میری معرفت اس کی سونیا سے فون پر مختصر بات ہو جاتی۔ تب وہ ایک نیا ولولہ، ایک نئی امید اور جوش لے کر واپس لوٹ جاتا تھا اور زیادہ لگن سے اپنا مستقبل بنانے کے لیے محنت کرتا۔ یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا جب اسے خط ملا کہ اچانک ایک حادثے میں سونیا کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ صدمہ رمیز کے لیے بہت سخت تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا کہ یہ دکھ انسانوں نے نہیں دیا تھا، ایسا قدرت کی طرف سے تھا۔ چونکہ رمیز کی تعلیم کا یہ آخری سال تھا، لہٰذا اب تایا ابو خود لاہور چلے گئے اسے تسلی دینے کے لیے کہ یہاں رہ کر تعلیم مکمل کر لو اور اب پرچے کے دے کر ہی گھر آنا۔ رمیز کو کچھ تو میرے شوہر اور کچھ تایا اور اس کے دوستوں نے سہارا دیا، ہمت بندھائی، تو بڑی مشکل سے تعلیم کا یہ آخری سال مکمل کر پایا۔ اس کے بعد اپنے شہر میں اس کا دل نہ لگا۔ تایا ابو نے کوشش کر کے اس کو بیرون ملک بھجوا دیا۔ اگرچہ وہاں بھی سونیا کا دکھ گھن کی طرح کھاتا تھا، مگر اب ہمت کیے بنا چارہ نہ تھا۔ رمیز نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مزید محنت کی اور پھر امریکہ میں ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ کچھ عرصے کی تنہائی کے بعد ایک اچھی لڑکی ملی تو اپنے دل کے گھاؤ پر مرہم رکھتے ہوئے اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن خیال آیا کہ وطن جانا چاہیے، والدین کو جدائی کا دکھ دے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ سوچ آتے ہی رمیز نے واپسی کا سفر اختیار کیا اور گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ وہ بہت تپاک سے ملا۔ واپس جانے کے دن قریب آئے تو شاپنگ کی غرض سے ایک روز مارکیٹ جانا ہوا۔ ایک دکان میں اسے سونیا نظر آ گئی۔ وہ پلک جھپکنا بھول گیا۔
اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو، جاگتی آنکھوں کا خواب۔ وہ سو کر کانٹا ہو رہی تھی۔ پہلی نظر میں اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے پہچان لیا۔ مگر یہ کیسے سونیا ہو سکتی ہے جبکہ وہ تو مر چکی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا تم سونیا ہو؟ ہاں میں سونیا ہوں، مگر تم تو مر چکی تھی۔ میرے والدین اور تمہاری اماں نے یہی بتایا تھا۔ تو اس نے رمیز کو بتایا کہ انہوں نے جھوٹ کہا تھا، صرف مجھے اور تمہیں جدا کرنے کے لیے۔ تمہارے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے بہو بنائیں، اور میری امی ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے حکم کے آگے سر نہ اٹھا سکتی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر میری امی سے منت کی تھی کہ وہ ایسا ہی کہیں گی۔ تمہیں اپنے شہر سے دور پڑھنے کے لیے اسی لیے بھیجا گیا تھا، اور مجھے اپنی امی اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد آ گئیں، جہاں تمہارے بابا نے اپنے دور کے غریب رشتہ دار سے میری شادی کرا دی۔ میں وہاں جیتے جی مر گئی، اور تمہیں کہہ دیا گیا کہ میں مر چکی ہوں۔ تو ہاں، میں مر چکی ہوں۔ میں کب زندہ رہی ہوں؟ کیا تمہیں زندہ لگ رہی ہوں؟ سونیا کی بات سن کر رمیز کو بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر اس نے کسی سے بات نہیں کی، صرف مجھے اپنے دل کا دکھ بتا کر واپس ہمیشہ کے لیے امریکہ لوٹ گیا، اور پھر کبھی واپس نہیں آیا، کیونکہ اس کے اپنوں نے جن پر وہ اعتبار کرتا تھا، اس کے اعتبار کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا۔ جس روز بازار میں اسے سونیا ملی تھی، وہ واقعی زندہ نہیں، مردہ نظر آ رہی تھی، اور اس سے ملنے کے بعد رمیز کے دل میں بھی اپنوں کی محبت نے دم توڑ دیا۔ کاش وہ جس رمیز کو نہ ملتی، یا تایا ابو ہی امیری غریبی کا فرق مٹا کر ان دونوں کی شادی کر دیتے، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا، اور دو پیار کرنے والے دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔